بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19ویں فرعون تھا۔ اس کا نام منفتح بن رمیس دوئم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشان کہ ان کا حال برا ہو رہا تھا، آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کے عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسن و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر یہ بچہ میری اور تیرے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہ وہی بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان رساں بننے کے بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک دن آپ شہر سے باہر جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار میں تنگ کر رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب سے گزرے تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے مصری کو سختی سے اور جبر سے روکنے کی کوشش کی، لیکن مصری نہ مانا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر مصر کو ایک ایسا تمانچہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کی موت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت رنج ہوا۔ آپ کا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ اس کو جان سے مار دیا جائے، چنانچہ آپ نے خدا سے اس کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ اگلے ہی دن پھر آپ ایک طرف سے جا رہے تھے کہ وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے۔ آج پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔
آپ کو اگرچہ بہت ناگوارا گزرا، مگر آپ نے ایک طرف تو اس کپتی کو روکا اور دوسری طرف اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو ہر وقت جھگڑا منہ لے کر بلا وجہ فریاد کرتا رہتا ہے۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس نے سمجھا کہ مجھے مارنے لگے اور چلایا، موسیٰ کل تم نے ایک مصری کو مارا، اسی طرح آج مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اب کیا تھا، سارے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ کل والے مصری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ فرعون نے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ اس وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارا واقعہ کی اطلاع دی اور مشورہ دیا کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزل طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے اپنے ریوڑوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے دو لڑکیاں اپنی بکریاں لے کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائے؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں، یا جو طاقتور ہے اور سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے وجیح، خوش شکل اور جوان تھے اور اس چرسے کو پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پلا دیا۔ وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچی تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ آج تم پہلے ہی کیوں آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آ گیا تھا جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ یہ احسان فراموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھی سلوک نہ کریں۔ جاؤ، پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لے آؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ اس کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اس کی طرف آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے تمام واقعہ سنا دیا۔ اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا کہ بابا جان، بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر وہ بزرگ باپ بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی یہ بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا، اور اگر تم 2 سال اور بکریاں چراؤ تو یہ لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قبول کیا اور فرمایا، یہ میری خوشی پر چھوڑ دے، ان دونوں میں سے جو مدت چاہوں اس کو پورا کر دوں۔ چنانچہ مقررہ مدت تک بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئے۔ آپ کی بیوی بھی آپ کی ہمراہ تھی۔ رات ہو گئی، آپ راستہ بھول گئے۔ رات سرد اور تاریک تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کنواں سینا پر
چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا سکے۔ آپ چلے جا رہے تھے اور آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے اور قریب تھا کہ واپس ہو جائے کہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دے، یہ طور کی مقدس وادی ہے، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، جو حکم دوں اس کو غور سے سن لے اور سچ ہے۔ خدا کے دن کا موسیٰ سے پوچھے احوال، خدا کے دن کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائے، پیغمبری مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے، خوشی اور مسرت سے حیران کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ، تیرے دائیں میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ میرا سونٹا ہے، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس کی ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ ایک خوفناک عذابہ بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خوف نہ کھاؤ، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عذابے کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو گریباں کے اندر مس کر کے باہر نکالے اور روشن ہو جائے گا، اور یہ ایک بیماری نہ ہوگی بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کی قوم کو سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے اور وہ بنی اسرائیل ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں، ایک تو خدا واحد پر ایمان لاؤ، دوسرا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے باز آؤ اور ان کو غلامی سے نجات دو۔ فرعون سے کافی باتیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی، اور جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور گج بخشی کرنے لگا ہے، اور اپنے وزیر بامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشان لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی نشانیاں ہیں تو ہمیں بھی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک عذابہ بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب تو موسیٰ علیہ السلام
اور ہارون کو جانے دیا جائے، اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نصف و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، اب ذرا دو ہاتھ ہو جائے، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ آپ نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی، جو آزادہ بن کر زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اس وقت خدا کا حکم ہوا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا، اور وہ ایک خوفناک آزادہ بن گیا جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا و معجزہ ہے، اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے۔ جادوگر نے کہا، اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہم ایک خدا پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوانوں کی ایک جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ بھی فرعون کے قہر و غضب سے ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر اعلان نہ کر سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرمانبردار بننا چاہتے ہو تو فرعون سے ہرگز نہ ڈرو اور اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباروں کے منصوبوں کا علم ہوا، آپ نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، موسیٰ، ہم تو پہلے ہی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، تیرے آنے سے کچھ امید بند تھی، مگر تیرے آنے کے بعد اور بھی مصیبت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب رہو گے، تمہارا دشمن ہلاک ہوگا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، تم ایک ایسا شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس سے نپٹ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم
تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے اور پھر عذاب ٹل جاتا۔ اسی طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئی، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے، یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ۔ لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا کہ اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعض وقت تھا، اور جب مصر ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی اور اب مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔